فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ایک ہوتا ہے امین، الف سے امین امانت دار، یہاں قرآن میں امین ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا ذرا اس کی خوبی دیکھیے اور اس کی باریکی دیکھیے. اللہ معاف کرے سارے ہندوستانی جو ہم لوگ ہیں، ہندوستانی کیا عرب کے علاوہ جتنے بھی عجمی عرب کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی نہیں، حفاظ کی نہیں، قراء کی نہیں، علماء کی نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں. بہت غلطی قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے، میں بار بار اس چیز کی طرف متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جو بچے بچیاں اگرچہ سمجھدار بھی قرآن پڑھتے ہیں، عین عین کس نہیں، اللہ معاف کرے، معنی بدل گیا، معنی کہیں سے کہیں گیا، کہیں معنی بدلتا ہے، کفر ہو جاتا ہے. قرآن کفر سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے. یا ہماری جلدی بازی یا ہماری نامعلوماتی کہ وہاں شرک کرنے کی تعلیم ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک مثال میں نے دی تھی، پھر دے رہا ہوں. ابھی سورہ کہف کے آخر میں آیا ہے وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَلَا تُشْرِكْ، لام یہاں کھینچیں گے، لام کے بعد الف ہے. وَلَا تُشْرِكْ، اے بندے تو شریک اللہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو شریک مت کر. قرآن کہتا ہے، ہم نے جلدی بازی سے وَلَا تُشْرِكْ پڑھ دیا لام، تو معنی ہوگا، سنو کسی بھی عالم سے پوچھ لو، اگر اعتماد ہے تو مت پوچھنا، مجھ پر اگر اعتماد بھروسہ ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اے بندے اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو شریک مت کر. ہم نے جلدی بازی میں یا کوتاہی میں بھول کر کیسے بھی ہم لام کے بعد الف کھا گئے، ہم نے کہا وَلَا تُشْرِكْ. اللہ اکبر. معلوم معنی کیا ہوگا؟ زبان سے ادا نہیں ہوگا، معنی پلٹ گیا بالکل. قرآن کہہ رہا ہے شریک مت کر، اور ترجمہ ہوگا شریک کر، صرف الف کھا جانے کی وجہ سے. بات چلی امین الف سے اور امین عین سے. تو الف سے امین امانت دار، جس کے پاس امانت رکھی جائے، جمع و مانا. اور یہاں عین سے امین، صرف الف اور حمزہ کا فرق ہے، عین اور حمزہ کا فرق ہے. امین مانے اندھا، یہاں اندھے قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم نے ابھی الف سے پڑھ دیا تو اس کی حمایت ہو گئی، امانت دار ہو گیا. چلیے ترجمہ کرے بھائی. فَكَذَّبُوهُ، حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا واقعہ آپ نے سنا، پھر بھی قوم کے لوگ باز نہیں آئے ہر دھرمی سے اور کفرے سے. قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی، فا کا معنی پھر بھی، سب ہونے کے باوجود پیغام سنا دیا، دعوت پہنچا دی، سمجھا دیا، بتا دیا، ہلاکت خیز انجام سے وعدہ آگاہ کر دیا، روک دیا، پھر بھی فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کنہوں نے؟ کس کو؟ بات واضح ہے، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا دیا. تو واقعے میں حذف ہے، واقعے میں اختصار ہے. دوسری آیت میں دوسری جگہ قرآن ذکر کرے گا ہلاکت خیز طوفان آیا، بھیانک طوفان آیا، سب گھر کے ہو گئے، ہے نا. یہاں قرآن نے سب واقعہ روک دیا ہے، صرف انجام بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو بچا لیا. اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے اس کو بچا لیا، اس کو نجات دے دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. آگے وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا. اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے ڈبو دیا. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ اندھی قوم تھے. بے شک وہ یعنی نوح کی قوم اندھی قوم تھی. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا. کس سے بچا لیا؟ تفسیر کرے طوفان سے بچا لیا. طوفان میں غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچا لیا. اللہ پاک فرماتا ہے نوح کو بھی بچا لیا، اور نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی پر سوار ہو گئے تو ان کو بھی فی الفلک کہتے ہیں، فی السفینہ، کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے نوح کے ساتھ. آگے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ اندھے تھے. وہ اندھی جماعت تھی، اندھی قوم تھی. کیا مطلب اندھی تھی؟ تفسیر اے کفارا، سب کافر تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے پورا آما کا آما. حیرت ہے، حیرت.
قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے 950 سال حد ہو گئی. 950 سال 1000 سال کا زمانہ ہو گیا. برا بلاتے رہے, دعوت دیتے رہے, بلاتے رہے, سمجھاتے رہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے اچھا قرآن میں یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے, ابھی تک آگے بھی آئے گا. سم بکم عمی فہم لا یعقلون, کہیں لا یرجعون ہے کیا نا, سب اندھے ہیں. کافروں کے بارے میں اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, ہے نا. اور قرآن نے یہاں امین کہا ہے. تو ایک بڑا پوائنٹ عربی زبان کو لے کر بیان کر رہے ہیں. ایک ہے امین, عین میم, امین اندھا, اسی کی جمع ہے امین یہاں پہ, امین اندھے. اور ایک ہے اعما اندھا, اس کی جمع امیون, قرآن میں ہے امیون فہم. امیون اعما مانا, اعما کا معنی بھی اندھا, اس کی جمع امیون. اور امین کے معنی بھی یہاں اندھا, اس کی جمع امین. کہتے ہیں کچھ فرق ہے کہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں ہاں اعما جو ہوتا ہے اندھا, تو وہ آنکھ, اگر کسی کو آنکھ نہ ہو تو اندھا ہوا. تو پھر سوال ہوا کہ جہاں قرآن نے کافروں کو کہا کہ اندھے ہیں, تو ان کو تو آنکھ تھی. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آنکھ سے صحیح آنکھ ہونے کے باوجود جب صحیح نہ دیکھا, حق کو حق نہیں دیکھا, اس لیے اس کو اندھا کہا ہے. چلو, اور امین کا معنی کیا ہوا؟ امین جو امین کی جمع ہے. کہتے ہیں کہ امین کے معنی بھی اندھا. پھر کیسے, کیا مطلب اندھا؟ جو نہ تو صحیح حق دیکھ سکے اور نہ صحیح سمجھ سکے, وہ امین ہے, عین سے امین. یہ ہے عبداللہ بن عباس نے جو تفسیر کی ہے, میں نے اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اور علامہ زجاج نے بھی یہی کچھ کہا ہے.